بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیمور صحرا میں داخل ہو چکا تھا۔ سرخ مٹی کا غیر آباد اور بے آب و گیا صحرا مغرب کی طرف دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کی زمین جس میں جا بجا درزیں اور شگاف اس طرح پڑ گئے تھے جیسے پک جانے کے بعد تڑک گئی ہے، دھوپ سے تپ کر پاؤں دھرنے کے قابل نہ تھی۔ دن بھر بگولے اٹھتے رہتے جن سے آسمان پر دھند سی چھائی رہتی تھی، اور یہ دھند گھرتے ہوئے ٹیلوں پر اس طرح پھیلی رہتی جیسے سمندر سے جھاگ اڑ اڑ کر چاروں طرف پھیل رہے ہیں۔ صرف صبح شام کے وقت کچھ نظر آ جاتا، دوپہر کے وقت تو یہ دھند آنکھوں کو چندھیا دیتی کیونکہ چاروں طرف تنور سے دہکتے نظر آتے۔ مگر یہ صحرا کے معنوں میں صحرا بھی نہ تھا۔ بھوری بھوری چٹانوں کے درمیان سے خشک نالے ادھر ادھر بل کھاتے ہوئے دریائے آمو کی طرف نکل گئے تھے، جس نے سالی سرائی کو جو صحرا سے 4000 فٹ کی بلندی پر تھا فردوس کا نمونہ بنا رکھا تھا۔ اس دریا کے کناروں پر تو جھاڑ جھنکار کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا، البتہ ان سے کچھ فاصلے پر نرسل کے جھنڈ یا ناگ پھنی کے پیڑ ضرور تھے، کہیں آدھے آدھے ریت میں دھنسے ہوئے، کہیں جڑوں تک اس کے باہر نکلے ہوئے۔ دریا کے کنارے کہیں کہیں کنویں بھی تھے، مگر ان کا پانی پینے کے قابل نہ تھا، البتہ جانور اس پہ زندہ رہ سکتے تھے۔ جہاں پانی میٹھا ہوتا وہاں چند خیمے ضرور نظر آ جاتے جن میں مقیم صحرا نور ترکمان بھیڑوں کے ریوڑوں کی رکھوالی کرتے رہتے، مگر کہیں کوئی کارواں نظر آ جاتا تو اسے لوٹ بھی لیتے۔ ان میں سے بعض ایسے مجرم بھی تھے جو سزائے موت سے بچنے کے لیے اس غیر آباد صحرا میں چلے آئے تھے۔ تیمور اس سپاٹ بیابان سے گزرا جسے قزلقم کہتے تھے۔ الجائی نیز 20 کے قریب بے لوث اور وفادار ساتھی جو اس کی رفاقت میں مصائب جھیلنے پر رضامند تھے اس کے ہمراہ تھے۔ زائد ہتھیار اور دیگر سامان بار بردار گھوڑوں پر لدا ہوا تھا، کچھ ہیرے جواہرات بھی پاس تھے۔ پانی مشکیزوں میں بھر کر ساتھ لے لیا تھا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ نہایت سرعت سے صحرا میں داخل ہو گیا۔ راتوں کو گھوڑوں کو سوکھی گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیتے اور اہل قافلہ باری باری ان کی حفاظت کرتے۔ جہاں کہیں کنواں نظر آ جاتا وہاں ٹھہر جاتے، پھر آگے بڑھ جاتے۔ ایک مقام پر الجائی کے بھائی امیر حسین سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بھی تغلق تیمور کے خوف سے بھاگا ہوا تھا۔ دبلا پتلا بلند قامت اور ہٹیلا جوان تھا، مگر عالی ہمت بھی تھا۔ کابل میں حکمرانی کرتا رہا تھا، اب اپنی کھوئی ہوئی حکومت کو دوبارہ حاصل کرنے کی فکر میں تھا۔ امیر حسین عمر میں تیمور سے چند سال بڑا تھا، اس لیے خود کو تیمور سے فائق سمجھتا تھا، مگر اس کی جنگی قابلیت اور عزم و استقلال کا مداح بھی تھا۔ تیمور کو امیر حسین کی لالچ اور طمع کی عادت اچھی نہ لگتی تھی، مگر اس وقت وہ ایک ساتھی مل جانے سے خوش ہی ہوا۔ ان دونوں میں الجائی کے توسط سے ایک رابطہ تھا۔ یہ حوصلہ مند خاتون صحیح معنوں میں بادشاہ گر امیر قزغن کی پوتی تھی، زیادہ سے زیادہ کڑی مصیبت میں بھی مسکرا دیتی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتی۔ یہی نہیں، وہ حل طلب معاملات میں تیمور کی صلاح کار بھی تھی۔ جب کبھی ملول یا افسردہ ہوتا، الجائی کی بشاشت سے اس کے دل کا غبار دھل جاتا۔ امیر حسین اپنی حسین و جمیل بیوی دلشاد آغا کو بھی ساتھ لایا تھا۔ جب منزل پر پہنچتے تو چاروں سر جوڑ کر بیٹھتے اور حالات کا جائزہ لیتے۔ دونوں قافلے اکٹھے ہونے کے بعد ان کے پاس کم و بیش 60 ہتھیار بند گھڑ سوار ہو گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بحیرہ خوارزم کا رخ کیا جائے۔ وہاں تجارتی راستے بھی تھے جن سے سلامتی کے ساتھ سفر کیا جا سکتا تھا، اور بڑے بڑے شہر بھی تھے جہاں سے سامان خرد و نوش خریدا جا سکتا تھا۔ تیمور انہیں ساتھ لیے ہوئے خیوہ پہنچا، مگر حاکم شہر نے ان ناخواندہ مہمانوں کو پہچان لیا۔ شکار لکودک صحرا کو عبور کر کے خود اس کے جال میں آ پھنسا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ انہیں پکڑ کر جتا مغل خان کے حوالے کر دے اور مفت کی دولت کا حقدار بن جائے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا تو وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً کھلے میدان کا رخ کیا۔ حاکم خیوہ کئی سو سوار لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ مقابلے کے سوا چارہ نہ تھا۔ تیمور اپنے ساتھیوں کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر لے گیا، اور جوں ہی تعاقب کرنے والے قریب پہنچے اپنے گھوڑوں کی باگیں موڑ دیں اور پلٹ کر خیوہ والوں پر ہلہ بول دیا۔ دشمن ان کے اس طرح اچانک پلٹ پڑنے پر حیران و ششدر رہ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، چنانچہ پٹ کر بھاگا۔ اب سواروں میں ایک خونریز دست بدست لڑائی شروع ہوئی، جس کے تاتاری پشتہ پشت سے عادی تھے۔ انہوں نے چھوٹی گول ڈھالیں بازوؤں پر چڑھا لی تھیں۔
ان سے دشمن کے وار روکتے اور اپنی کمانوں کے چلے کھینچتے جاتے تھے۔ بائیں ہاتھ سے وار روک کر دائیں ہاتھ سے ترکش تیر سے نکالتے اور دشمن پر ان کی بوچھاڑ کرتے جو اس کی ذرہ کے پار ہو جاتے۔ تاتاری شہسوار دونوں ہاتھوں سے کمان چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور اگر ضرورت پڑ جاتی تو سر پر دوڑاتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر سے سامنے کے علاوہ عقب میں بھی تیر نشانے پر پھینکنے لگتے۔ ان کی کمان کھلے منہ کے قربان میں کمر کے ایک رخ پر لٹکی رہتی تھی اور دوسرے رخ پر ترکش کا منہ بھی ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ یہ کمان فولاد اور ہڈی سے جڑی ہوتی تھی اور ضرب میں انگلستان کی لمبی کمانوں کے ہم پلہ تھی۔ اس قسم کے ہتھیاروں سے مسلح تاتاری اتنے ہی ناقابل تسخیر ہوتے تھے جتنے گزشتہ صدی کے وہ سوار جن کے پاس تمنچے ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے تیر اور دوسرے سے کمان اتنی سرعت سے کھینچتے تھے کہ دونوں کام ایک ہی حرکت معلوم ہوتی تھی اور ان کے تیر حقیقت میں پستول کی گولی جتنی تیزی سے برستے تھے۔ انہیں بندوقچی کی طرح بندوق بھرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ سچ یہ ہے کہ ان کے کھلے ترکش آج کل کی کارتوسوں کی پیٹی اور ان کے کوہنیوں کے فولادی دستانے آج کل کے گھڑ سوار کے چرسی دستانوں کی جگہ تھے۔ بازو پر بندھی ہوئی ڈھال اور چھوٹی کمان کا یہ فائدہ تھا کہ گھوڑے کا سر تیر کی راہ میں حائل نہ ہوتا تھا۔ صبا رفتار تاتاری شہسوار زور زور سے نعرے لگاتے اور دورے ہو کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے خیوہ والوں کے انبوئے کثیر میں بڑی سرعت سے بار بار اس طرح گھسے اور باہر نکلے کہ انہیں اپنے پرچاروں کی طرف سے ایک کثیر لشکر کے حملہ آور ہونے کا گمان ہونے لگا۔ تاتاری 12 کی ٹولیاں بنا کر خیوہ والوں میں گھس جاتے، ان کے صفوں میں پہنچ کر الگ الگ ہو جاتے اور جتنی تیز رفتاری سے گھستے اتنی ہی تیزی سے نکل آتے۔ تاتاری تیغ کبھی کبھار ہی میان سے نکالتے اور وہ بھی صرف اس وقت جب دشمن اتنا قریب ہوتا کہ کمان نہ کھینچی جا سکتی، مگر یہ تیغ بھی چلتی اسی سرعت سے تھی جس سرعت سے کمان کا چلہ کھینچا جاتا تھا۔ اس کے نیام سے نکلتے وقت بجلی سی کوندتی اور دشمن کا خرمن زندگی جلا ڈالنے کے بعد یہ پھر نیام میں چلی جاتی اور تیغ زن کا دایاں ہاتھ پھیر کر ترکش پر جا پہنچتا، کیونکہ تاتاریوں کا محبوب ہتھیار کمان ہی تھی۔ طرفین کے گھوڑوں کی کاٹھیاں بسرعت خالی ہونے لگیں۔ دونوں فوجوں کے کماندار لڑائی سے دور ہی رہے کیونکہ نرغے میں آ کر قتل ہو جانے کا خطرہ تھا۔ جن سواروں کے گھوڑے کام آ جاتے انہیں دوڑ کر بے سوار گھوڑے پکڑنے پڑتے اور نیا گھوڑا ملتے ہی وہ پھر لڑائی میں شامل ہو جاتے۔ جب تیمور کے ایک وفادار اور جیالے سردار ایلچی بہادر کا گھوڑا مارا گیا تو وہ پیدل ہی ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ تیمور نے جب یہ دیکھا کہ وہ بے وجہ خطرے میں پڑ رہا ہے تو گھوڑا بڑھا کر اس کی کمان کی زاہ کاٹ ڈالی تاکہ مجبوراً اپنے بچاؤ کی فکر کرے۔ عین اس وقت امیر حسین خیوہ کے سپاہیوں کی صفیں چیرتا ہوا ان کے کماندار تک جا پہنچا، مگر ابھی اس نے کماندار کے علم بردار ہی کا سر قلم کیا تھا کہ گھیرے میں آ گیا۔ تیمور نے یہ حال دیکھا تو اس کی مدد کو بڑھا۔ اسے دیکھ کر خیوہ کے سپاہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور امیر حسین ان کے نرغے سے نکل گیا۔ تیمور نے 2 دستی تلوار سے دشمن کو قریب آنے سے روکا۔ اتنے میں اس کی کمک پر اور تاتاری پہنچ گئے اور خیوہ والے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اب ہلہ بولنے کا وقت آ گیا تھا۔ تیمور نے پکار کر اپنے ساتھیوں کو یکجا کیا اور وہ سب اکٹھے ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ امیر حسین کے گھوڑے کے تیر لگا تو اس نے اچھل کر سوار کو گرا دیا۔ امیر کی بیوی دلشاد آغا دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا گھوڑا سر پر دھڑا کر آگے بڑھی، اس کے قریب پہنچ کر کود کر اتری اور گھوڑے کی باگ خاوند کے ہاتھ میں دے دی۔ امیر حسین آنن فانن اس گھوڑے پر بیٹھ کر لڑائی میں شامل ہو گیا۔ تیمور نے خیوہ کے حاکم کو نشانہ بنا کر تیر چلایا جو کہ اس کے گال کو چیر کر نکل گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اگلے لمحے تیمور نے اس کے سر پر پہنچ کر برچی اس کے سینے میں گھونپ دی۔ اپنے حاکم کے مر جانے کے بعد خیوہ کا لشکر میدان میں کیا ٹھہرتا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور تاتاری اپنے ترکش خالی ہونے تک اس پر تیر برساتے رہے۔ تیمور نے دلشاد آغا کو بھی الجائی کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیا اور عورتوں اور سامان سمیت پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں معلوم ہوا کہ اپنے صرف 7 آدمی زندہ بچے ہیں اور ان میں سے بھی بیشتر زخمی ہیں۔ ادھر جب خیوہ والے میدان میں پہنچے تو یکجا ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سورج ڈوبنے لگا تھا، تاتاریوں کے لیے اب وہاں رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ تیمور نے کوچ کا حکم دے دیا۔
خیمہ والے تعاقب کرنے لگے مگر اندھیرے میں انہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ تیمور کے ساتھی چاہتے تھے کہ کہیں رکا جائے مگر تیمور نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، ابھی نہیں، ابھی سفر ختم نہیں ہوا۔ وہ اندھیرے میں ساری رات صحرا میں بھٹکتے پھرے، آخر خوش قسمتی سے آدھی رات کے قریب ایک کنویں پر پہنچ گئے۔ وہاں انہیں اپنے 3 سپاہی مل گئے جو بلخ سے باپیادہ بھاگ کر آئے تھے۔ کنویں کا پانی میٹھا تھا، انہوں نے گھوڑوں کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑا اور خود آرام کرنے لیٹ گئے۔ تیمور اور امیر حسین بیٹھ کر صلاح مشورہ کرتے رہے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اب انہیں الگ ہو جانا چاہیے۔ اس طرح پہچانے جانے کا امکان کم تھا، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ دونوں بھی سو گئے۔ صبح اٹھے تو دیکھا کہ تینوں بلخی فرار ہو چکے ہیں اور 3 گھوڑے بھی لے بھاگے ہیں۔ بقیہ 4 گھوڑے بانٹے گئے اور تیمور اور امیر حسین ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ دوبارہ ملنے کے لیے امیر حسین کی مملکت کے شمال میں ایک مقام مقرر کیا گیا۔ پہلے امیر حسین روانہ ہوا۔ جب وہ جا چکا تو دونوں گھوڑوں میں سے جو بہتر تھا اس پر الجائی کو سوار کیا گیا اور دوسرے پر بچا ہوا سامان لادا گیا۔ تیمور نے اپنے ساتھ صرف ایک آدمی رکھا اور پیدل چلنے لگا۔ جب الجائی نے اسے باپیادہ دیکھا تو کہا، میرے سرتاج، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج آپ پیدل چل رہے ہیں۔ ان کے پاس خوراک بھی نہ تھی۔ دور کچھ بکریاں چرتی نظر آ گئیں تو گھوڑوں کی باگیں اس طرف موڑیں اور چند بکریاں خرید لیں۔ ایک کا گوشت آگ پر بھونا اور خوش ہو کر کھایا، باقی کا گوشت تپتے ہوئے پتھروں پر چٹخا کر خرجیوں میں لٹکا لیا۔ پھر چرواہوں سے پوچھا کہ اس ریگستان سے باہر نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے شمال کی جانب اشارہ کیا اور کہا، یہ ترکمانوں کے جھونپڑوں تک جاتا ہے۔ وہ اس راستے پر ہو لیے اور تھوڑی دیر میں ان جھونپڑوں تک جا پہنچے۔ وہ خالی معلوم ہوتے تھے، اس لیے تیمور ایک جھونپڑے میں داخل ہو گیا، مگر سامان گھوڑے پر سے اتار کر اندر رکھا ہی تھا کہ قریب جھونپڑوں سے شور بلند ہوا اور ترکمانوں نے انہیں ڈاکو سمجھ کر ان پر حملہ کر دیا۔ تیمور اپنے ایک ملازم کو ساتھ لے کر دروازے پر پہنچا۔ تیر ختم ہو چکے تھے، اس لیے ترکمانوں کو ڈرانے کے لیے یہ دونوں خالی کمانیں کھینچنے لگے، مگر ترکمان اس طرح کیا قابو میں آتے۔ تیمور نے جھنجھلا کر کمان پھینک دی اور تلوار سونت کر باہر نکلا، مگر جب وہ دشمن کی طرف بڑھا تو ترکمان سردار نے اسے پہچان لیا، کیونکہ اسے شہر سبز میں بارہا دیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو پکار کر روکا اور خود نوجوان تاتاری سردار سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ واللہ، وہ خوش ہو کر چلایا، آپ تو ماور النہر کے امیر ہیں۔ وہی ترکمان جو پہلے تیمور سے لڑنے کو تیار تھے اب اس کے قدموں میں تھے۔ ان کا شک رفع ہو چکا تھا۔ پوستین پوش ترکمان اب تیمور سے معافی مانگ رہے تھے، اور تیمور جو اپنے کارناموں کی وجہ سے ان کے نزدیک داستان الف لیلہ کا شہزادہ تھا، مسکرا مسکرا کر انہیں اپنے قریب بٹھا رہا تھا۔ ایک بھیڑ ذبح کر کے اس سے معزز مہمان کی تواضع کی گئی۔ سب نے ایک ہی رکابی میں کھایا۔ ترکمانوں کے بچے بھی آ آ کر قریب کھڑے ہو جاتے۔ اس مہمان کے کارنامے دور دور مشہور تھے۔ اس سے تازہ ترین واقعات اور حالات معلوم کیے گئے، کون کس جگہ کا بادشاہ بن گیا ہے، کون کس سے برسر پیکار ہے، اور کن کن ملکوں میں امن و امان ہے۔ ان بادیہ نشینوں کو چونکہ غیر متوقع بیرونی دنیا کی خبریں معلوم ہو رہی تھی، اس لیے سبھی کچھ دریافت کر لینا چاہتے تھے۔ ساری رات باتیں کرتے کرتے گزری، چنانچہ تیمور صبح تک نہ سو سکا۔ اگلے دن تیمور نے ترکمان سردار کو ایک قیمتی لال اور موتی جڑے 2 جوڑے بطور تحائف پیش کیے۔ ان کے بدلے میں سردار نے تیمور کو 3 گھوڑے دیے اور آگے راستہ بتانے کے لیے ایک رہبر بھی ساتھ کر دیا۔ انہوں نے 12 دن میں صحرا عبور کیا، خراسان کی سڑک کی جستجو میں تھے۔ پہلا گاؤں جو راہ میں آیا ویران تھا، کیونکہ اسے اجاڑ دیا گیا تھا۔ وہ رک گئے، پانی کے لیے زمین کھودی، جانوروں کو پانی پلایا اور انہیں آرام کرانے کے لیے کھنڈروں میں مقیم رہے۔ یہاں ایک اور مصیبت پیش آئی۔ انہیں قریب کے ایک قبیلے کے لوگوں نے دیکھ لیا اور قید کر کے اپنے سردار علی بیگ کے پاس لے گئے۔ تیمور سا قیدی ہاتھ لگ گیا تھا، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی تھی۔ علی بیگ نے ان کا تمام مال اسباب چھین کر میاں بیوی کو کیڑے مکوڑوں سے بھرے ہوئے ایک متعفن مکان میں قید کر کے ان پر پہرا لگا دیا۔ تیمور یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ الجائی ایسی بری جگہ میں رہے؟ اس نے مقابلہ کرنا چاہا، مگر پورے محافظ دستے کے سامنے اکیلے آدمی کی کیا چل سکتی تھی؟ مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ 62 دن تک وہ اس مکان میں قید رہے۔ گرمیوں کے دن تھے اور مکان تنگ و تاریک تھا۔
جب تیمور رہا ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ کچھ ہو کبھی کسی آدمی کو اس طرح کی قید میں نہ ڈالے گا۔ علی بیگ اس کوشش میں تھا کہ تیمور کو جتا مغلوں کے حوالے کر کے دولت حاصل کرے، مگر اس دوران میں اس کے بھائی کو، جو ایک ایرانی قبیلے کا سردار تھا، اس کی خبر پہنچ گئی۔ اس نے بھائی کو یہ پیغام بھیجا کہ جتا مغلوں اور شہر سبز کے سردار کے جھگڑے میں نہ پڑنا، اور تیمور کے لیے تحائف بھی روانہ کیے۔ علی بیگ نے اپنے بھائی کی صلاح مان کر تیمور کو رہا تو کر دیا، مگر تحائف اپنے پاس ہی رکھے اور سفر میں سواری کے لیے ایک لاغر سا گھوڑا اور ایک مریل سا اونٹ دے دیا۔ الجائی کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو اپنے مقدر کو کوسنے لگتی، مگر وہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے تیمور سے کہا، میرے سرتاج، ابھی سفر ختم نہیں ہوا، آگے دیکھیے کیا ہوگا۔ تیمور اور الجائی صرف ایک اونٹ اور ایک گھوڑا لے کر اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دیکھیے آگے وہ کہاں قیام کرتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے آپ میرے چینل کے ساتھ رہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔